السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ ہمارے معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا منور اقبال بھٹا صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ مولانا ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اور پاک فوج سے خطیب اعلیٰ کے عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ سید نعیم الحسن نقوی صاحب۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ علامہ صاحب کا ماشاءاللہ اپنا ایک علمی مقام و مرتبہ ہے۔ آپ مجلس علماء مکتب اہل بیت کے مرکزی رہنما ہیں۔ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جوائن کریں گے مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھی۔ آپ کا تعلق پاکستان علماء کونسل سے ہے، اس کے مرکزی رہنما ہیں۔ تشریف لائیں گے، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے وہ بھی، لیکن ہم اس سے پہلے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتدال پسندی اور میانہ روی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ ناظرین، دین اسلام دین متین اعتدال پسندی والا دین ہے، اور ایک ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں کوئی انتہا پسندی نہ ہو، بلکہ ایک میانہ روی والا معاملہ اپنے ساتھ بھی ہو، اہل خانہ کے ساتھ بھی ہو، معاشرے کے ساتھ بھی ہو، اور مل جل کر کے رہنا سکھاتا ہے۔ اور اس کے عملی نمونے ہمیں سیرت طیبہ سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، ایک درمیانی امت کہا ہے، تو اس کے ہر عمل کے اندر ہمیں وہی ایک اوسط درجے کی چیزیں، یعنی میانہ روی درمیانی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کسی طرف کوئی جھول نہیں ہے، بیلنسڈ لائف جس کو کہتے ہیں۔ نظام عبادات کو دیکھ لیجئے، معاشرت کو دیکھ لیجئے، معیشت کو دیکھ لیجئے، نظم حکومت دیکھ لیجئے، خاص طور پر عدل و انصاف کا معاملہ، اور اس میں پھر آج جس کو ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس۔ دین متین تو اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ہو، وہ حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے حقوق کا معاملہ ہو، تو دین اسلام اس کو بھی پورا ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، روا نہیں رکھتا ہے۔ اور عملی نمونے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجبور کیا گیا مکہ مکرمہ چھوڑنے پر، اور ہجرت پر مجبور کیا گیا آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، لیکن آپ نے مدینہ منورہ میں آ کر ایک بہترین میثاق کیا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ عالم اس قسم کا میثاق آج بھی پیش کرنے سے قاصر ہے کہ مختلف جو گروہ تھے، قبائل تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو لے کر کے ایک میثاق کر لیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان میں جب آپ کو ایک حکمران کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا، تو آپ نے ان لوگوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا جن کو اقلیتوں کے نام سے یاد کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حقوق متعین کیے بلکہ ان کو ادا کرنے کا حکم دیا اور ادا کیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ بھی آتی ہے جو فتح مکہ کا دروازہ کھولتی ہے، اور اس میں بھی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا عمل دیکھ لیجئے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر تو آپ دیکھیے کہ آپ معافی کا اعلان کر دیا، جہاں سے نکالے گئے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، وہاں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے سب کو معاف کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وطن عزیز پاکستان میں خاص طور پر کہ ہمارے ہاں اعتدال پسندی کی بجائے بعض اوقات انتہا پسندی نظر آتی ہے۔ عدل، معاشرتی عدل کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہمارے رویے دیکھنے میں آتے ہیں۔ جبکہ قیام پاکستان کا جو مقصد تھا، جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، قائد کی تقاریر سے نظر آتا ہے کہ یہاں ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جو ایک اعتدال پسندی والا، ایک میانہ روی والا معاشرہ ہوگا، جو اسلام کی تعلیمات کا صحیح عکس پیش کرنے والا معاشرہ ہوگا، جس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، جس میں رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔
جس میں پیار محبت کے رشتوں کو پروان چڑھایا جائے گا. اس قسم کا معاشرہ ہمیں یہاں پر تشکیل دینا تھا اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی تھی. آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا معاشرہ ہمیں دور دور نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی جو کہا جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس کو ذرا نم دینے کی ضرورت ہے. علماء اکرام اہل علم جب تک لوگوں کو اعتدال پسندی کا درس دیتے رہیں گے، میانہ روی کا درس دیتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم امت وسط ہیں اور ان سے تشدد کا خاتمہ کرنے پر، پیار اور محبت کو فروغ دینے پر زور دیں گے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ انہی خطوط پر قائم ہوگا جو خطوط خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے تھے اور جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کا یہ خطہ حاصل کیا تھا. ہمارے ساتھ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھی تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا منور اقبال بھٹا صاحب سے کرتا ہوں. بھٹا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اعتدال پسندی اور میانہ روی کے حوالے سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب بہت شکریہ. میاں صاحب، یہ امت وسط جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اس امت کو امت وسط یعنی اعتدال پسند امت بنایا ہے. جی، یہ امت کوئی عام امت نہیں بلکہ یہ رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبحان اللہ. لیکن امامت کی قیادت و سیادت کے لیے چند خوبیاں ہوا کرتی ہیں. جی، اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی امت اس سے وہ خوبیاں گم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیادت و سیادت اور رہنمائی کا تاج اس سے چھین کے اور ان لوگوں کے سر پہ رکھ دیتا ہے جو اس کے اہل ہوں. گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی. جی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اللہ اکبر. لیکن میاں صاحب وہ خوبیاں، وہ کون سی خوبیاں تھیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَإِن جَنَحُوا فَاجْنَحْ لَهَا، کہ جب عین جنگ میں گمسان کا رن پڑا ہوا تھا دشمن کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی جی، اگر دشمن تمہاری طرف صلح کی جانب جھکے جی، تو فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی صلح کی جانب اس کا ہاتھ نہ جھٹکو، اللہ صلح اکبر. کر لو. سبحان اللہ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے اللہ پہ توکل کرو. جی، یہ خوبیاں ہیں کہ باہمی رواداری، اعتدال پسندی. لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہماری امت رہنمائی کے قابل اس لیے نہیں رہی کہ اس میں وہ خوبیاں نہیں رہی، جی، ان کا فقدان ہے گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ خیر الامور اوسطها، جی، کہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یعنی وہ مثالیں، شاندار مثالیں پیش کیں کہ آپ طائف کے سفر میں ہیں اور وہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں. جی، صرف آپ نے کہا کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کے سامنے جھکنے کے قرینے سیکھ جاؤ اور در پر در کے اپنی جبین کو یعنی ٹھوکریں کھانے سے بچا لو. بے شک. لیکن اس کی پاداش میں انہوں نے کیا کیا؟ رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے پتھر مارے، جی، گالیاں دی، ڈنڈورا پیٹا، غنڈے اور اوباش لوگوں کو پیچھے قوم نے لگا دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکلا اور پاؤں میں آپ کے جوتے خون کی وجہ سے پیوست ہو گئے جی، اور بے ہوش ہو گئے. اسی عالم میں فرشتے آتے ہیں، ملک جی. الجبال عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر حکم دیں تو ہم طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کے اہل طائف کو پیس کے رکھ دیں. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقول حفیظ جالندری کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اللہ اکبر. مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں میری بات سن رہے، ان کی آنے والی نسلیں اللہ کی توحید کا پرچم اپنے سینے سے لگا لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے میدان میں
جب دشمن کے ساتھ صلح کی شکیں ابھی طے کی جا رہی تھیں, معاہدہ طے ہو رہا تھا, جی دستخط نہیں ہوئے تھے طرفین کے, جی جی ایک مکہ کا نوجوان ابو جندل وہ پابا جولان گھسیٹتے ہوئے آئے ان حالات میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا, ہاں ان ظالموں سے مجھے بچا لو, اللہ مجھے بھی اکبر. ساتھ مدینہ لے چکو. جی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے باپ نے کہا, سہیل بن عامر نے جی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور یہ شک طے پا چکی ہے کہ جو مکہ کا بھگوڑا جی اہل مدینہ میں اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے. جی جی لیکن طرفین کے دستخط نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا چلے جاؤ, اللہ تمہاری سلامتی سبحان اور اللہ. نجات کا کوئی رستہ نکالے گا. بہت اچھے بھٹو ہم صاحب, نے بہت اچھے. معاہدہ طے ہو چکا ہے, جی اس لیے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں. بہت اچھے, بہت یہ ہے اعتدال, یہ ہے رواداری. جی آج اس امت میں ایسے رواداری کے وہ یعنی صلاحیتیں, وہ خوبیاں ختم ہو چکی ہیں. اس لیے آج گھر گھر میں انتشار, فرقہ واریت, جی تشدد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے گھروں کو جلا کے رکھ دی ہے, قوموں کو جلا کے رکھ دی ہے. جی بھٹا صاحب, آج بھی ماشاء اللہ اگر- آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے کہ اعتدال پسندی میانہ روی کے حوالے سے سیرت طیبہ کے عملی نمونے بھی ہمارے سامنے ہیں, قرآن مجید کی تعلیمات سامنے ہیں. علامہ صاحب, اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جیسے بھٹا صاحب نے ایک تاریخ بیان کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مجبور کیے گئے ہجرت کرنے پر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, تو وہاں تو آپ کے پاس یعنی ایک طرح سے طاقت کا مرکز بن گیا تھا, لیکن وہاں آ کر آپ نے جو میثاق کیا, میثاق مدینہ کے نام سے جو آج بھی یاد ہے, مختلف قبائل کو ملا لیا, کس طرح سے اس میں آپ کو جھلک نظر آتی ہے اس اعتدال پسندی کی, امت وسط ہونے کی, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے دعوت دی ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا جی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. جی کہ جب یہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو نہ یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بخل کرتے ہیں, جی بلکہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں. کانا جی. بین ذالک قواما, جی جی درمیان میں قائم. بعض وقت اخلاقیات میں اتنا باریک پردہ حائل ہوتا ہے کہ انسان کو شبہ علمی ہو جاتا ہے جی کہ جہاں حکم ہے سخاوت کا, اتنی سخاوت کر دے نہیں کہ وہ اسراف میں چلا جائے, جی اور کہیں اسراف سے بچنے کا حکم ہے تو اتنا بچاؤ کیا. قطارہ کہتے ہیں ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرنا, جی تنگی میں رہنا. تو قرآن کہتا ہے یہ نہ اسراف میں جاتے ہیں نہ ہی یہ تنگی میں جاتے ہیں. جی تو یہ ایک شبہ علمی رہتا ہے کہ بھی ہم نے اسراف کرنا ہے, اسراف سے کیسے بچنا ہے اور انفاق کیسے کرنا ہے جی تاکہ نہ بخل ہو اور نہ اسراف ہو. اسی طرح باقی چیزیں, مثلا کہیں کہا ہے کہ غصہ پی جو, جی جی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر. جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اس سے پہلے فرمایا فلیعفوا واصفحوا, جی کہ دیکھو اللہ کے بندوں کو معاف کر دو, جی درگزر جی. کر دو. لہٰذا فتح مکہ کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا, جی لا جی. تثریب علیکم, کہ آج سب کو معافی ہے, جی اللہ کی راہ میں سب آزاد اور سب کو معاف کر میثاق دیا. مدینہ سے شروع کرتے ہیں نا ذرا. تو جی میثاق مدینہ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جب حکومت بن گئی ہے تو دیگر جو مذاہب موجود ہیں پہلے سے وہاں پر, جی. یہودی ہیں, عیسائی ہیں, دیگر, تو ان کو حکم یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جی کہ آؤ جو اب میرے اور آپ کے درمیان مشترکات ہیں نا جی اس جی. پر ہم اکٹھے ہو جائیں, جی جی اور اس میں کیسے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں, اللہ جی, اکبر. کسی جی اور کے آگے ہم نہ جھکیں. تو یہاں پر ان کی سیرت قدم بے قدم ہم دیکھتے ہیں کہ باقی امور میں بھی, میں مثال دے رہا تھا غصے کی, جی جی کہ وغیرہ انتقام لینا چاہتے فتح مکہ پر بھی, جی جی. اور یہاں پر بھی اگر جنہوں نے ظلم کیا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر, خاص طور پہ جو سود کا معاملہ تھا یہودیوں کی طرف سے, تو وہاں استحصال جو ہوا تھا, یہاں پر کہا ہے کہ انتقام نہیں. ایک جگہ کہا ہے کہ غصہ پی جو, جی جی. القاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جی. غصہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن غصہ ہر جگہ نہیں پینا. جی فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ جی. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہے
جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں شدت ہے. جی اللہ کے ساتھ محبت میں اشد للہ، جی جی اشد حبا للہ، جی اللہ جی کے ساتھ محبت میں شدید ہے. جی جی یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتدال ہر جگہ پہ، ہر جگہ نہیں ہم نے جوڑنا. جی جی کہیں شدت بھی ہے، جی جی کہیں اعتدال بھی ہے. اس کی جہات کو دیکھنا پڑتا ہے جی جی کہ کون سی دو جہت ہیں کہ جہاں پر نے اعتدال پر آنا ہے. جی بہت اچھے علامہ صاحب آپ نے رہنمائی کی ہے. میثاق مدینہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ آپ نے کیسے مختلف قبائل کو ملایا اور اپنی ریاست کو مضبوط کیا. بنیاد یہ تھی کہ ریاست مضبوط ہوگی تو دین اسلام پھیلے گا. اور علامہ صاحب نے بہت واضح کہا ہے اور شہر مشرق نے بھی اس طرف اشارہ کیا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. تو معاملہ کفار کے ساتھ ہو تو بالکل ایسے ہی ہوگا، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ معمولی اختلافات کی بنیاد پر یا اپنی بات کو دوسرے کی سمجھ میں نہ آنے یا نہ ماننے کی بنیاد پر تشدد اختیار کر لینا، اس کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا. اہل ایمان کا آپس میں یہ رویہ، یہ دین اسلام کو قابل قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. کفار کے ساتھ جب معاملہ ہو تو ظاہر ہے احکامات بدل جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی جیسے بھٹا صاحب نے کہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ کفار بھی اگر صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، حالت جنگ میں بھی صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ صلح کا ہاتھ تھام لو. اس لیے کہ دین اسلام کا منشا قتل و غارت نہیں ہے. دین اسلام کا منشا نسل آدم کی تباہی نہیں ہے، بلکہ اس کی بقا ہے. تو اس لیے یہ امت وسط ہے، اور یہ اسی لیے اعتدال پسندی اور میانہ روی والی امت ہے. جی حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب، ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں اور اس کے بعد پھر سلطنت پھیلی ہے، تو اقلیتیں موجود تھیں، اور اقلیتیں وہ تھیں کہ جو مختلف حوالوں سے تنگ کرتی رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے حقوق ادا بھی کیے، بیان بھی فرمائے، ان کا تحفظ بھی کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہماری تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے اس اہم عنوان پر بات کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. جی اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک بڑی اہم خوبی اعتدال اور میانہ روی ہے. جی اسلام نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم بھی دی ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرت ہو، معاملات ہوں، یہاں تک کہ عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، جی جی ان میں اعتدال ہی اعتدال ہے. جی جی اور خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے کہ خیر الامور اوسطها. جی سارے معاملات میں سب سے بہترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں اعتدال ہو اور میانہ روی ہو. جی جی اور اس پر بہت سارے واقعات بھی احادیث کے اندر بیان کیے گئے، جی خاص طور پر جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے موقع پر میں اس طرف آ رہا ہوں جو آپ کا بنیادی سوال ہے. جی چونکہ وہ سوال کی طرف آ جائے نا، وہ پھر رہ جائے گا. جی میں آتا ہوں ایک بات کر کے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اس چیز کو خود کر کے دکھلایا ہے. جی ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں جی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا اپنا ذات کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، جی اور یہ ساری چیزیں کر کے تو آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ سب سے پسندیدہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آدھی رات قیام کر رہے ہیں اور آدھی رات آرام کرتے ہیں، جی پھر ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن افطار کرتے ہیں. جی اسی عنوان پر اگر ہم دیکھیں تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کے اور اقلیتوں کے وہاں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جی جی ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر اہل کتاب جو ذمی ہیں، جی اگر خدا نخواستہ ان کا کوئی حق ضائع کرتا ہے جی اور ان کو کوئی ناجائز طور پر قتل کرتا ہے، جی فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے گواہ بن کر تمہارے خلاف آؤں گا. اللہ اکبر. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ مخالفین میں ہیں، جی برسر پیکار ہیں، برسر میدان ہیں، مخالفت بھی ہے اور یہاں تک کہ وہ قتل کے در پہ بھی ہیں، جی جی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسی کی کوئی چیز آپ نے ظاہر نہیں کرنی. اللہ اکبر. یہاں تک ایک چرواہا آیا جی جی اور اگر کہا جہاد کے موقع پر، جی اور اگر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، جی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ جی تو اس نے کہا جی کہ یہ تو میرے مالک کی ہیں جو یہودی ہے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے اس کو واپس کر کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. جہاد ہو رہا ہے جی اور جن کے خلاف جہاد ہو رہا ہے انہی کی بکریاں آئی ہوئی ہیں، جی جی. اور اس چرواہے کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں پہلے ان کو واپس چاہتے کر کے تو آؤ. اس کو مال غنیمت میں لے ہاں لیتے، جی، رکھ لیتے. ان بہت کو اچھے. واپس کر کے آؤ. جی تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر جہاں قتل و غارت گری جی اور جی بہت لڑائی اچھا جھگڑا ہو معاملہ، رہا بہت ہے، اچھا. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اس کا مال ناجائز طریقے پر ہم لینے کے لیے نہیں تیار لے سکتے. جی ناظرین، بہت اچھی گفتگو ہو رہی، سلسلہ جاری گفتگو کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے عملی نمونے ملتے ہیں کہ آپ نے ان دشمنوں سے جن سے انتقام لینا فرض بنتا، یعنی حق بنتا تھا، اس کے باوجود جیسے نظری مولانا نے فرمایا کہ جہاد کے موقع پر ان کا مال واپس کرنے کا کہا. پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت کے موقع پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آؤ. پھر آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے ان کے بیماروں کی تیمارداری کی، جی جی. اور کسی کا جنازہ آتا ہوا دیکھا تو احترام میں اس میں بھی کھڑے ہو گئے. تو احترام آدمیت سکھایا، احترام انسانیت سکھایا، اختلافات اپنی جگہ پر. اور آج چھوٹے چھوٹے اگر فروعی اختلافات کی بنیاد پر ہم اپنی ان سنہری تعلیمات کو بھول جائیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ لا علمی اور کم علمی اور کم عقلی والی بات کوئی نہیں ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اعتدال پسندی اور میانہ روی سیرت طیبہ کی روشنی میں. اس پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، مزید کچھ باتیں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے علماء سے. بھٹا صاحب بھی آپ نے صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا اور اس میں ابو جندل کا واقعہ بیان کیا جو بہت ہی ایک دلسوز واقعہ تھا. اس کے باوجود آپ نے واپس کر دی. صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کے دروازے کھول دیے، اور آج بھی ایسی بہت سی مصالحتیں جو ہیں وہ فتح کی طرف، مشن کی طرف، مقصد کے حصول کی طرف راغب کر سکتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل میاں صاحب، مجھا فرمایا آپ نے کہ صلح حدیبیہ نے ہی فتح مکہ کے دروازے کھولے ہیں. جی. اور فتح مکہ میں وہ لوگ، بالخصوص ابو سفیان جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جی اور ہر جگہ پہ، ہر حکومتوں میں وہ پہنچ جاتا تھا جی مسلمانوں کے خلاف اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے. جی لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں فرمایا، من داخلہ دارا ابی سفیان فہو آمن. جی جی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن آج اس کے گھر میں، اس کی حویلی میں چلا گیا، وہ امن میں ہوگا. جی جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ امن میں ہوگا. جی جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے وہ امن میں ہوگا. جی جو بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ چمٹ گیا وہ امن میں ہوگا. جی یہ تھا نبی کریم ایک نے، یعنی حضرت سعد بن عبادہ کے نے، یعنی انتقام میں آ کر انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، جی آج گوشت کا بدلہ گوشت چکایا جائے گا، جی خون کا بدلہ خون کے. جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے تادیباً ان سے جھنڈا چھین کے انہی کے بیٹے کو دیا. جی. فرمایا جاؤ بیٹے، مکہ کے گلیوں میں اعلان کر دو جی کہ الیوم یوم المرحمہ، جی آج خون کا بدلہ خون سے نہیں بلکہ آج رحمت ہے، عام معافی کا دن ہے. جی تو میں ابھی میاں صاحب جو موجودہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو چیلنجز ہیں، جی جی ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مثلا آج سوشل میڈیا ہے، جی جی اس پہ ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہماری تاجر برادری، جو بھی جن کا ہاتھ پڑتا ہے وہ آ کر گالیاں، فرقہ بندی، سیاستدان اپنی یعنی سیاست کو یعنی تھوپنے کے لیے جی یہ ایک ایسی زبان اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے جی. کہ جسے اسلام اجازت نہیں دیتا. بے شک. اسلام کا یعنی رواداری اور اعتدال پسند قانون یہ اجازت نہیں دیتا. جی بلکہ اسلام تو کہتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جی جی چند آئمہ فقہا وہ زیارت کے لیے آئے، فاتحہ خوانی کے لیے آئے، اور پھر نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب نے فرمایا، امام یعنی مدینہ تھے، امام مالک تھے، یا
انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ ہم امام صاحب کی مطابق ان کی فقہ کے مطابق نماز کے قائل نہیں، ہم زیادہ بار یعنی رفع یدین کرتے ہیں، یہ کم بار، لیکن آج ہم اپنے مسلک کو ترک کریں گے، امام صاحب کے مسلک کے مطابق آج ہم نماز پڑھیں گے. جی یعنی ان کی قبر کا بھی احترام کیا. لیکن آج ہم میڈیا پہ آ کر ہم ایک دوسرے کو فرقہ واریت کی آگ میں جلتے ہوئے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. یہ دیکھ سے یہ کتنی کم ظرفی ہے. میاں صاحب آپ دیکھیے، مقدمہ جب عدالت میں جاتا ہے اور ججز اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی مقدمے میں دوسرا جج کوئی اور فیصلہ کرتا ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. وکلاء کی مختلف آراء کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک ہی قسم کی بیماری ہے لیکن مختلف ڈاکٹروں کی مختلف آراء ہم پسند کرتے ہیں. ہم فقہاء کے یہ جو فقہ میں اختلافی ہیں انہیں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ یہ فروعات کو اچھالنے کے لیے نہیں، یہ گھر گھر میں یہ فرقہ واریت کی آگ لگانے کے لیے نہیں، بلکہ اختلاف امتی رحمتن یہ تو سمجھنے کے لیے ہے. اگر ہم آج اس امت سسکتی ہوئی امت، دم توڑتی ہوئی امت، تڑپتی ہوئی امت، اس کے زخموں پہ اگر ہم مرہم لگنا چاہتے ہیں تو میاں صاحب آج ہمیں رواداری اور اعتدال کا جو مرہم ہے امت کے زخموں پہ لا کر ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر کتاب و سنت کی یعنی لگام دینی ہوگی ہاتھ میں. بہت اچھے بٹ صاحب. ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہر معاملے میں جو ہمارے لیے ایک بہترین کامل ترین نمونہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرٹیفائی کیا اس حیات طیبہ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو غیر مسلموں کے ساتھ ہی رویہ نہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہی نہیں، مشرکین کے ساتھ ہی نہیں جنہوں نے گھر سے نکالا تھا، بلکہ منافقین کے ساتھ بھی جو صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، جو بظاہر ایمان لے آئے تھے اور اندر سے دشمنی کر رہے تھے، جن کے نام بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے گئے تھے. اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی میانہ روی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے کفن کے لیے چادر مبارک بھی عطا کر دی، نماز جنازہ کے لیے بھی کھڑے ہو. اس سے بڑی رواداری کا اور مظہر کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے تہمتیں لگائیں، جس نے گھر اجاڑنے کی کوشش کی، جس نے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی صرف اپنی سرداری کے لیے. تو آج ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم کیوں بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں یہ جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے بھی کہ آدمی مجھ سے کوئی اختلاف رکھتا ہے، فروعی اختلاف ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، پھر ہم کیوں اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے. علامہ صاحب ابھی فتح مکہ پہ کچھ بات کی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں بھٹا صاحب نے، اور آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ کیا تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ جو عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج ہمارے اندر وہ معافی کا تصور کیوں خلط ملط ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 19-20 سفر ایام اعزاء ہیں جی اور امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کچھ عرصہ پہلے تک مذاہب اور مسالک کے درمیان ایک شدت اور تناؤ تھا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے جس قدر عالمی سطح پر اتحاد اور وحدت کی دعوت دی گئی ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر مختلف تنظیمیں، ادارے رواداری اور اعتدال کی دعوت، جیسے آپ کا آج کا یہ پروگرام، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج اس کربلا کی سرزمین پر ہر قوم، مذہب، ملت، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سنی شیعہ، سب کہتے ہیں کہ حسین ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو قرآن نے جو ہدایات فرمائی ہیں اعتدال کے بارے میں، لفظ اعتدال بھی عدل سے ہے. عدل عربی میں آپ گرامر میں دیکھیں گے تو 2 برابر پلڑوں کو کہتے ہیں، یعنی ترازو کہہ لیں، میزان کہہ لیں. تو حکم خدا یہ ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ دیکھو تقوی کے قریب تر ہے عدل. عدل کو اگرچہ اور طرح بھی معنی کیا گیا ہے، ہم انصاف اور عدل کو برابر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں عدل و انصاف، مترادفات لیتے ہیں. لیکن عربی میں بعض اوقات اس کی تعریف میں کہا گیا کہ عدل ہے ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنا. جوتے کا مقام پاؤں ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، لیکن اگر ٹوپی کو آپ پاؤں میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے. اور
اور اگر آپ پاؤں سے جوتا اتار کے سر پہ رکھ لیں کہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے. جی تو جی اعتدال میں ہم نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ شبہ علمی ہو جاتا ہے. جی دونوں طرفین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں اعتدال ہے. مثلا فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے، بہت زیادہ چیختا ہے. جی جی کہا وغزس من صوتی کا، دیکھو اپنی آواز میں دھیما پن رکھو. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو. ہر جگہ پہ نہیں آپ نے چیخنا، جی آواز میں دھیما پن ہے. فرمایا وقصد فی مشی کا، دیکھو اپنی چال میں، اپنے طور طریقے میں، اپنی فکر میں، ہر چیز میں اعتدال پہ رہو. نظریات میں، ہر چیز میں. نظریات جیسے شدت پسند ہوں گے تو عمل بھی اسی شدت سے آئے گا. جی تو اپنی فکر میں، اپنی ہر طور طریقے اور چال میں. ایک جگہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ما اعلی من اقتصد. قصد بھی عربی میں وہی عدل ہی کے معنی ہیں، اعتدال ہی کے ہیں. تو یہاں اقتصد کہا گیا کہ کوئی آدمی محتاج نہیں ہوگا زندگی میں کسی شعبے میں بھی اگر وہ اقتصاد پر رہے، یعنی میانہ روی پر رہے، اعتدال پر رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ محتاج ہو جائے. ما اعلی من اقتصاد. تو زندگی کے ہر شعبے میں، وہ چاہے ہمارے سماجی رویے ہوں، وہ مذہبی رویے ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ خاندانی ہمارے دیگر رویے ہوں، تو اگر ہم اپنا اعتدال پر نہیں رہیں گے تو ہم راہ حق سے ہٹ جائیں گے. یہ علامہ صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح موقع کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا. اتنی بڑی فتح تھی اور اس کا پس منظر کس طرح کا تھا، جس میں صلح حدیبیہ آئی، جس میں اور واقعہ ہجرت کا معاملہ آیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کرتے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک حکم ہے کہ فلاں شخص کو اگر وہ دیوار کعبہ، غلاف کعبہ پر بھی ہو تو اس کو مار دو. جی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگرچہ عمومی معافی ہے، مشروط ہے، جی شرائط کے ساتھ ہے. ادھر بھی فرمایا ہے کہ جیسے قبلہ نے اشارہ کیا حضرت ابو سفیان کے گھر میں آ جاؤ، امن پا جاؤ گے. تو مشروط ہے کہ کہاں معافی ہے اور کن شرائط کے ساتھ ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں پہلے آیت نقل کر رہا تھا کہ حکم یہ ہے کہ جب عمومی مسئلہ، ذاتی مسئلہ ہے تو غصہ پی جاؤ. غصہ ایک بہت بڑی نعمت الہی ہے. اگر غصہ نہیں پیو گے تو یہاں پر غلط ہے جہاں ذاتی معاملہ ہے. لیکن دین کے معاملے میں بعض جگہوں پر آپ غصہ نہیں پی سکتے، وہاں پر آپ نے سزا دینی ہے دشمن کو. آپ خود نقل کر رہے تھے آیا مجیدہ کو، اور میں نے بھی کیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ کافرین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے سخت ہے، وہاں پر غصہ نہیں پینا. فرمایا کہ اگر غصہ پی جاؤ گے بعض جگہوں پر تو بے غیرت ہو جاؤ گے، غیرت اور شجاعت تمہارے میں چلی گئی، بزدلی کی طرف چلے جاؤ گے. تو میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ وہ دونوں انتہائیں دیکھنی پڑتی ہے، کتنی معافی ہے، کہاں معافی ہے، اور کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. ہاں جی علامہ صاحب، اصل مسئلہ یہاں آ کر گڑبڑ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا فیصلہ ذاتی طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو مشروط معافی تھی وہ بھی سربراہ کے حکم کے ساتھ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار بھی تھے، حکمران بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے. تو جن لوگوں کو آپ نے سزا دینے کا کہا ان کے جرائم اتنے سنگین تھے، یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابی جا کر کے اس کو مار دے کہ جس نے ایسے کیا تھا. آج المیہ اس انفرادی عمل کا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ عدالت میری ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے حکومت میری ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے حکمرانی میری ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے جزا و سزا کا حق میرا ہے. وہ جو حق حکمران وقت کا ہے، وہ جو حق ایک اجتماعیت کا ہے، اس کو جب ہم چھین کر دینی غیرت کا بھی اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی بھی دین اجازت نہیں دیتا. مثلا بیت المال لوٹا ہے جس نے، اگر ادارے اس کو سزا دیتے ہیں تو میں شخصی طور پہ کہوں جی میں معاف کرتا ہوں، بیت المال میرا نہیں ہے، عوام کا حق ہے. عوام کا حق ہے نا، عوام معاف کرے. تم کون ہوتے ہو ایک بندہ اٹھ کے تو اس میں دیکھیں نا اجتماعیت جو ہے وہ اس کا قائم رکھنا. سربراہ دیکھیں وہاں بھی آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی صحابہ نے اس کو تسلیم کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اس پہ اعتراض کیا تو اس کے بعد ساری عمر اس پہ معافی مانگتے رہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں. تو کسی کو یہ اعتراض نہیں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور دشمنی کے بارے میں تو لائن دے دی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. تو یہ اصل میں
معاملات جہاں آ کر گڑبڑ ہوتے ہیں کہ جہاں جب ہر فرد جو ہے، جیسے بھٹو صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا موجود ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے علماء کی کاوشوں سے اس میں کمی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کا شتر بے مہار استعمال اور لوگوں کا اس کو کنٹرول نہ کرنا، اس سے آگ اسی طرح سے سلگ رہی ہے، اسی طرح سے چنگاریاں بن رہی ہیں، اڑ رہی ہیں، شعلے بن رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اوپر کی سطح پر علماء بیٹھتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن نیچے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ پھر معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وطن مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ اگر اس میں ہر بندہ اپنا انتشار پیدا کرے گا تو پھر وہ کشتی میں سوراخ کرنے والی بات ہوگی، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی حضرت مولانا آتے ہیں قیام پاکستان کی طرف، کہ پاکستان کے معرض وجود میں لانے کے جو مقاصد تھے ان میں سے بھی ایک مقصد یہی تھا نا کہ جیسے قائد نے مختلف والوں سے کہا کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، یہاں رواداری کا فروغ ہوگا، یہاں ایک عدل کا نظام ہوگا۔ وہ جو مقاصد ہمارے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اسی پس منظر میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کے حوالے سے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام پاکستان کی تو بنیادی لا الہ الا اللہ ہے جی، جی کہ اسی بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا گیا، اور جس میں خاص طور پر دو قومی نظریہ کو بنیاد بنایا گیا۔ جی ہمارے اکابر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک وجود بخشا ہے۔ جی ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ ہم جب تک الگ ایک ریاست میں رہ کر اپنے عقائد میں، اپنی ایمانیات میں، اپنی عبادات میں بالکل آزادانہ طور پر نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا دین بھی باقی نہیں رہ سکے۔ جی البتہ جب پاکستان بن رہا تھا اس میں ہمارے ساتھ یہ اقلیت کے لوگ بھی شامل تھے، جی جی وہ بھی قیام پاکستان میں شریک ہیں، تو یہاں آ کر ان کو حقوق زیادہ ملے، جی جی اور اس کی بنیاد بھی وہی کلمہ لا الہ الا اللہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہمیں عطا فرمایا، اور ہر چیز میں آپ نے اعتدال کو دیا ہے، رکھا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے بھی بات کی اور دوسرے مولانا صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں اس چیز کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ اعتدال کہاں کرنا ہے جی اور کہاں پر شدت کا معاملہ ہوگا اور وہاں پر شدت والا معاملہ کرنا ہے۔ جی مثلا ایک موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی، جی جی ان کا نام فاطمہ تھا، جی تو سفارشات آنا شروع ہو گئیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور بالآخر آخری سفارش حضرت اسامہ لے کر آئے، چونکہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے۔ جی جی تو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں میرے پاس سفارش کوئی نہ لائے، یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے۔ جی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی خدا نہ خواستہ اگر چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ تو دین کا ہے، جی دین کے معاملے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیے، غزوات کیے، تو وہاں پر تو لشکر کشی ہے، جی جی وہاں پر تو ان کو مارنا ہے، جی جی اور وہاں پر اگر اعتدال کی مطلب ترتیب بنا دی جاتی کہ نہیں وہ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، جی جی محبت والا معاملہ رکھنا ہے، تو پھر تو جہاد نہ ہوا۔ جی جی اسی طرح جس طرح ابھی بات ہوئی بھی ہے کہ ہمارا بہت سارے معاملات میں بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں جی، جی اس میں شادی بیاہ کے معاملات میں آپ دیکھیں، جس طرح آج ایک لفظ بولا جا رہا ہے کہ جی مذہبی انتہا پسندی، جی جی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی انداز سے سیاسی انتہا پسندی بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ جی سیاسی جو انتہا پسندی ہے اس بنیاد پر بھی آپ دیکھیں، ایک جماعت کا کارکن دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے، دوسرا جماعت کا کارکن پہلے والے کو کیا کہہ رہا ہے، بے شک۔ اور جب خدا نخواستہ کسی بنیاد پر، چلو اللہ کرے خدا نخواستہ نہیں، ان کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جی جی جب ان کا اختلاف ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کو وہ اسی انتہا پر لے جاتے ہیں جس طرح مذہبی لوگ بس اوقات لے جایا کرتے ہیں۔ جی تو انتہا پسندی مذہبی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں، انتہا پسندی سیاسی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ جی ہمارے نوجوانوں کو آج یہ چیز خراب کر رہی ہے موبائل کا استعمال اور بے اعتدالی کی بنیاد، جی جی اس حد تک اس کو استعمال سوشل میڈیا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ بہت ساری روایات کو
یہ شیئر کیا جا رہا ہے، جی جی، حالانکہ اس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق نہیں ہوتا. جی ہاں، اور یہاں تک بھی بیان کیا جاتا ہے جی کہ جو اس کو 10 بندوں کو شیئر کرے گا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. جی جی یہ کون سی حدیث میں آ گیا؟ جی تو آج ایک عالم جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے جمعے میں، بیان کرتا ہے، تو ایک نوجوان اٹھ کر کہتا ہے جی کہ ہم نے تو سوشل میڈیا پر یہ حدیث یوں پڑھی تھی. جی جی بھائی جو جمعے میں خطاب کیا جا رہا ہے وہ مستند حوالوں کے ساتھ بات بیان کی جا رہی ہے، جی 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 اور آپ جو ہے وہ بے اعتدالی کے ساتھ اپنا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. جی اس پر جب تک اعتدال نہیں آئے گا، میانہ روی نہیں آئے گی، اور جو مستند چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں پیش کی جائیں گی، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا. بجا تو فرمایا. قیام پاکستان میں بنیادی طور پر ہمارے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جہاں جن لوگوں کے اپنے اپنے ملک ہیں، مثلا جی. عیسائی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے زیادہ یہاں ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، بے شک. اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. ہاں اعمال میں کمزوری ضرور ہے، ایک آدمی عمل نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا آئین بھی ان کو حقوق دے رہا ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی ان کو حقوق دے رہا ہے. بہت اچھا جی. علامہ صاحب آپ نے بھی رہنمائی کی اور مولانا نے بھی ابھی جیسے کہا کہ دونوں چیزیں دیکھنے کی پڑتی ہیں. دیکھیں میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کے رسول نے رحم فرمایا ہے. جی جو ریفارمز کی جنگ کی وہ ساری رحم پر مبنی ہے نا. عورتوں کو نہیں قتل کرنا ہے، بچوں کو نہیں قتل کرنا ہے، گھر بیٹھے لوگوں کو نہیں مارنا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا، باغات نہیں اجاڑنے ہیں، کنویں نہیں برباد کرنے ہیں. یہ ساری رحمت جنگ جی، میدان جہاد کے اندر ہے نا. جی. زخمیوں کو جو زخمی ہو جائے کوئی دشمن تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے، قیدی بنا لیں گے اس کو، آپ اس کو قتل نہیں کرنا ہے آپ نے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عین جہاد کے اندر بھی اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا دل چیر کر نہیں دیکھنا ہے آپ نے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے اس کو گرا لیا کافر کو، تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا فون اس کو کہ پہلے میں قتل کرتا دین کے لیے تھا، اب علی اپنی اس کی وجہ سے کرتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کہ ہمارے اندر کس قسم کا اخلاق ہونا چاہیے. جو اخلاق آئے گا اعتدال پسندی والا، میانہ روی والا، تو سارے معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے. اور باقی سوشل میڈیا پہ تو مجھے خود ایک صاحب نے کہا جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ انار والا انار بیچ رہا تھا، کہتا جی لینا چاہیے، اس کا ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا باقی انار کا کیا قصور ہے بھی، ایک جنت کا ہے. کہتا جی میں نے حدیث پڑھی خود. تو میں نے تھوڑا بہت اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کے مطابق میں نے چپ کر گیا. میں نے کہا یہ حدیث تو نہیں ہو سکتی. میں نے ایک شیخ الحدیث سے ایسے ہی تذکرہ کیا. انہوں نے کہا ایسی ہے کہ ایک آدمی کے چاول نہیں بک رہے تھے، اس نے اپنے چاولوں پہ حدیث لے کر لگا دی چاول کی فضیلت پہ. اور اس وقت غالباً مدینہ منورہ میں چاول ہوتے ہی نہیں تھے، گندم نہیں ملتی تھی، جو کی روٹی کھاتے تھے، گندم یمن سے آتی تھی، عیاشی سمجھی جاتی تھی. تو یہ اعتدال پسندی اور میانہ روی، یہ جب تک ہم اختیار نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بھٹا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک دو تجاویز آ جائیں سر یہ کہ اس معاشرے میں کیسے ہم اعتدال پسندی میں رہ شاندار سکتے. موضوع ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو ان کی تربیت میں یہ بات ڈالیں. جی ادبوا اولادکم اکرموا اولادکم، جہاں سکھاتے ہیں وہاں پہ یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ کو رواداری رکھنی ہے، آپ کو اعتدال پسندی، ان کی یعنی یہ خون میں ڈال دیں. جی تو انشاءاللہ جو قوم بنے گی وہ شاندار قوم بنے گی. بہت اچھے. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جی اللہ کی بعض باتیں مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے. جی یعنی اور فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں نا اولئک هم الکافرون حقا، جی حقیقی کافر یہی ہے. جی ہاں جی، کچھ دین ماننا کچھ نہ، آدھا تیتر آدھا بٹے. تو اسلام کے اخلاقی احکام و اقدار میں اہم ترین اصل جو معاشرے کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے وہ اعتدال اور رواداری ہے. جی اس کو نہیں کریں گے تو ایک انتہا کی طرح چلے جائیں گے، جی. یا افراد کی طرف چلے جائیں گے یا تفرید کی طرف. سبحان اللہ. نہیں اس کو عملاً کیسے کیا؟ عمل ہی میں بتا رہا ہوں کہ بھئی افراد و تفرید میں چلے جائیں گے. مثلا علامہ ارشاد صاحب باری کو کیا تعالیٰ فرمایا آپ نے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی تجویز کہ کس طرح سے، جیسے بھٹا صاحب نے کہا بچوں کی تربیت کریں، حکومتی سطح پر کیا کیا جائے اس پہ، یا معاشرے کی سطح پر کیا کیا حکومتی سطح پر بھی اور آپ کی سطح پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جی. بِغَيْرِ عِلْمٍ جی ولا ہدن ولا کتاب منیر. جی. اللہ کے دین کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں آج سٹیج پر
اور میڈیا پر جو دین کی الف بے نہیں جانتے ہیں، اور ہم پوچھتے بھی نہیں، آتے تیرا مبلغ علمی کہاں سے ہے، کہاں سے تو فارغ التحصیل ہے. میں تو کئی خطیبوں کو دیکھا ہے نہ دین پڑھے ہیں نہ دنیا پڑھے ہیں، اور ہم ان کو اسٹیج پہ بلا لیتے ہیں، ہم ان کو میڈیا پہ بلا لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ یہ جو دین بیان کر رہا ہے. ایسے خطیبوں جیسے انہوں نے بتایا کہ بعض احادیث میڈیا پر آپ نے بتایا کہ غلط آ رہی ہیں، وہ بیان کرنے والا کون ہے؟ دیکھو وہ کیا ہے، اس کا مبلغ علمی کیا ہے. تو ایک پہلا اقدام تو یہ کریں نا کہ اسٹیج سے ایسے لوگوں کو دعوت نہ دے، نہ میڈیا پہ تو نہ باقی اپنے اسٹیج پہ جو گلوکار ہیں، جو اداکار ہیں، جو پتہ نہیں اسپورٹس مین ہیں، وہ ان کو بلا کے ان سے دین کی باتیں پوچھ رہے ہیں. ابھی شکر ہے آپ نے اعتدال پر علماء کو دعوت دی ہے، آپ نے کسی گوئیے کو نہیں بلایا. ہم تو علامہ صاحب یہ آپ جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے چینل کی تو یہ خوبی ہے. اب اگر نا اعتدال پر آ کے کوئی کریکٹر آ کے آپ کو بتا دے گا دین. جی بولنا کیا تجویز ہے؟ جی میں ایک دو بات عرض کروں گا. جی جی. ایک تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جی کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. جی. کہ اللہ کو محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو، بے شک تھوڑا ہو. جی. آج عبادات کے اندر بھی بے اعتدالیاں، اس کو بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. جی. تو اگر ہم اس انداز سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح شروع کر دیں اور ہمارے جمعوں میں، ہمارے بعضوں میں، تعلیم و تربیت کے اداروں میں یہ چیز باقاعدہ طور پر بچوں کی حد تک بھی سمجھائی جائے کہ دین اعتدال والا دین ہے. جی. پسندیدہ دین یہی اعتدال والا ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ یہی جو چھوٹے بچے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہمارا معاشرہ بنے گی، جی ہماری قوم بنے گی. جی جی. تو آہستہ آہستہ اس معاشرے میں انشاءاللہ بہترین سدھار آئے گا. بہت اچھا جی، بہت اچھا. ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے بھٹا صاحب نے فرمایا کہ دلچسپ موضوع ہے اور اس پہ بہت سی باتیں مزید ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو اس گھیرا ہوا ہے اعتدال پسندی اور میانہ روی. وہ عبادات ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، کوئی بھی ہو، تعلیمی نظام ہو، جب بھی اعتدال پسندی کو، میانہ روی کو ہاتھ سے چھوڑیں گے تو پھر ہم دین متین کی حدود سے باہر نکل جائیں گے. اور جب باہر نکلیں گے تو پھر وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ پھر نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے، پھر کہیں بھی نہیں رہیں گے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، وہ والا حساب ہو جائے گا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کے اندر اعتدال پسندی اور میانہ روی کے فروغ کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان کو خیر برکت کا ذریعہ بھی بنائے. اور اس میں ہر ادارہ، ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. انفرادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں، گھر کا ماحول اس انداز میں بنائیں کہ جس میں ماں باپ کے درمیان ایک اعتدال پسندی کا، میانہ روی کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو. پھر تعلیمی ادارے ہیں، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور مولانا نے بہت اچھی بات کی کہ مسجد کے محراب و ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے ادھر. اور حکومتی سطح پر جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، علماء کی بھی ذمہ داری کنٹرول کیا جائے، ڈسون کریں ایسے لوگوں کو جو غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اور حکومتی سٹیج پر مستند علماء کو بلایا جائے. صرف یہ دیکھ کر آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے، فالورز کس کے زیادہ ہیں، ریٹنگ کس کی زیادہ ہے، لوگ اس کو پلیز فالو کرنا چھوڑ دیں. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کہتا ہے وہ اکثر هم الجاہلون، کہ ان میں سے اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے. تو اہل علم سے رجوع کریں، یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. وطن ہمارا ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے. یہ دین ہمارا ہے، اب اس کے محافظ ہم امت وسط ہم ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اللہ رب العالمین میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کا حامی و ناصر ہو. جو اس کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں ان کا حامی و ناصر ہو، ان کا محافظ ہو. جو اس کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کے پہرے دار ہیں، اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.